السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ امریکہ سے رابطے میں. یہاں باہر درجہ حرارت 7 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. اٹس پریٹی کولڈ، جس وجہ سے آج میں اندر سے ویلاگ کر رہا ہوں. یہاں ہمارے تھوڑی دور ہی ایک صاحب رہتے ہیں. ہی از ون آف دا 100 or 200 میرے چاہنے والے، جن کی وجہ سے میں یہ تردد کرتا ہوں، یہ ویلاگ کرتا ہوں. وہ مجھے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ یوٹیوب نے آپ کو آپ کے ریویو کا کہا ہے. دس سم تھنگ ویری گڈ. ہی آبویسلی گیو اے 5 اسٹار اور 3 اسٹار، جو بھی انہوں نے کہا ہے اس پر ریویو. بٹ اٹس ویری گڈ اف یوٹیوب از ڈوئنگ دس تھنگ. اور کہتے تھے پہلی دفعہ انہوں نے کہا ہے، بیکاز جو ویلاگرز بھی ہیں، جو نیو آنے والے ہیں، ایٹ لیسٹ دے شوڈ سی دا ریویوز کہ ہاؤ از دس یوٹیوبر. یہ بہت اچھی چیز ہے، اسپیشلی میرے جیسے بندے جو مانیٹائزیشن پہ نہیں ہیں اور جن کے اتنی کوئی بڑے سبسکرپشن نہیں ہیں. اونلی 42,400 سبسکرائبرز، کلوز ٹو 400 سبسکرائبرز. میرے لیے تو یہ ایک روشنی پھیلانا ہے، ایک لائٹ ہے. اور شکوائے ظلمت و شب سے کہیں بہتر تھا اپنے حصے کی شمع چلائے جاتے. احمد فراز ایک اور میں بھی سبھی تھے لب بستہ، سبھی کو تھی جاں پیاری، بس ایک فراز تھا ظالم جس سے چپ رہا نہ کیا. دیز آر دا 2 بیسٹ couplets آف احمد فراز which I really love. یہ اس طرح کی میری ایک صدقہ جاریہ، ایک فرض کفایہ ہے. پاکستانی سیاست بالکل نہیں بدلے گی، پاکستانی سیاست بالکل اسی طرح رہے گی. اور 2-3 جو فیچرز اس کے بڑے خاص ہیں وہ یہ ہے، وہ اسی طرح چلتے آ رہے ہیں کہ فوج مارتی رہے گی، آخر ایک بھی پاکستانی نہ بچے. ٹھیک ہے جی. اور یہ لوگ گھروں میں مر جائیں گے. آج میں دیکھ رہا تھا کہ وہ گندم کا کہ 2,800 روپے 3,000 لاگت گندم کی آ گئی ہے، اور کسان چاہتے ہیں کہ 5,000 پرائس فکس کی جائے. لیکن وہ تو کوئی 2-2,500 پہ بھی نہیں اٹھاتا ہے. اور گورنمنٹ کی سپورٹ پرائس آف کورس بھی نیچے ہوگی، اور گورنمنٹ نے پھر گندم نہ لینے کا اعلان کر دیا ہے. بڑی ٹریجڈی ہے کہ دس ملٹری ڈکٹیٹڈ گورنمنٹس، اور یہ ملٹری اس نے یہ ملک کو تباہ و برباد کیا ہے. یہ اگینسٹ عوامی فلاح و بہبود رہی ہیں. آپ ایوب خان کو دیکھ لیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح امریکہ کے ساتھ مل کے اس نے سنتاس معاہدہ کیا، جو کہ اتنا انٹرنیشنل لاء کی بھی، سی کنونشنز کی بھی وائلیشن ہے. اور جسٹ امریکہ کو پلیز کرنے کے لیے سملرلی یہ یحییٰ خان نے بنگلہ دیش پہ چڑھائی، ہنری کسنجر کے کہنے پہ بھی کی. پھر ضیاء الحق نے ادھر جناب امریکہ کو اڈے اور سب کچھ پرووائڈ کیا روس سے مقابلہ کرنے کے لیے افغانستان میں. پھر مشرف وینٹ آل آؤٹ 9/11 میں طالبان کی ٹھکائی کرنے کے لیے. اس کے بعد کیانی جناب، اور پھر باجوہ، اور یہ سارے باجوے نے رجیم چینج آپریشن کرایا. اور یہ موصوف کمبے ہیں. اور پٹرا کس کا ہوا؟ عوام کا ہوا. تو کیا یہ ملک آپ کے لیے بنا تھا؟ سیاستدانوں میں 2 کو میں بہت بڑا قصوروار ٹھہراتا ہوں. ایک بھٹو کو، جس نے نیشنلائزیشن کی، جس نے بلکہ ایسٹ پاکستان یہ ملک توڑنے میں یحییٰ خان کے ساتھ کلیدی کردار ذوالفقار علی بھٹو کا ہے. ٹھیک ہے جی. اور نمبر 2 یہ جو اس نے نیشنلائزیشن کی. پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا ملوث ہے وہ نواز گانڈا ہے، جو ابھی تک چل رہا ہے. ابھی بھی کوئی اس کا جہاز لندن پرواز کے لیے تیار ہو رہا ہے، جانا ہے، کیا کرنا ہے. عوام کی بالکل کوئی سے نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. دیکھیں، بے شک انٹرنیشنل ری ایکشن ہو رہا ہے، سٹاکس مارکیٹس کریش ہو رہی ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں، بٹ جسٹ لک ایٹ ٹرمپ، ہاؤ اسٹرانگ ہی از گوئنگ ان، ہاؤ فرم ہی از. اس طرح کے کام ہوتے ہیں، لیکن ایز اے پیٹریوٹک لیڈر آف دا کنٹری ٹو ڈو سم تھنگ فار دا کنٹری، اٹس امیزنگ ریئلی واٹ ہی ہیز ڈن. دیکھیں 300-400 بلین، منیمم $50-60 بلین تک کا
ڈیفیسٹ جا رہا تھا یو ایس کے ساتھ ٹریڈ کے، اینڈ ہی واز رائٹ کہ وہ ڈیوٹی زیادہ لگا رہے تھے، ڈبل ڈیوٹی، اور اس نے تو ابھی بیچارے نے آدھی کی ہے، تو چیخیں مارنی ای یو نے اور سب میں۔ ہر کوئی چاہتا ہے مسلمان خاص طور پہ کہ امریکہ کے سر پہ اللہ تللے کیے جائیں، خواہ وہ سعودی عرب ہو، خواہ وہ دبئی ہو، خواہ وہ قطر ہو، خواہ وہ انڈیویژل مسلمان ہو، وہ بھی دیکھیں کس طرح بٹے ہوئے ہیں، اور کس طرح، میں ایک کامنٹ بھی شاید پڑھوں گا آگے جا کے، ایک بہت اچھا ایک صاحب نے دیا ہوا ہے۔ تو میں آج کا ویلاگ جون سا ہے ایز ٹو اٹس، کیونکہ اب ہونا کیا ہے وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے، کچھ نہیں ہونا ہے۔ علیمہ خان کا کل احتجاج ہے، کوئی اس کو سپورٹ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے جی، آپس میں رفٹ ہے، اور بس جی فوج کا سب سے بڑا مطالبہ اس ناپاک کتی سور مادر چود سور فوج کا 7 لاکھ کا صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ جناب جون سے ہیں نا عمران خان کو آپ اسٹیبلشمنٹ کا تسلط مانیں۔ اسما شرازی کہتی ہے مذاکرات تو کامیاب ہو سکتے ہیں اور چل رہے ہیں، شرط ایک ہے کہ سوشل میڈیا پی ٹی آئی کا بند ہو جائے، دلی کتی کی بچی، اس کا سوشل میڈیا تو بند ہو جائے گا، ہمارے جیسے لوگ تو بولنا بند نہیں کریں گے۔ اس دفعہ فوج کی آپ نے ٹوئی مارے بغیر چین نہیں لینا ہے۔ پاکستان ہیز لاسٹ مچ ان 75 ایئرس، ٹھیک ہے جی، ان لوگوں کی حرام زدگی سے آج لوگ زندہ مر رہے ہیں، بہت دکھ ہوتا ہے۔ میں اپنے افریقہ کے بابا جی کی ایک میسج سے شروع کرتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ السلام علیکم جناب علی، بہت دنوں کے بعد آپ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ کل والا ویلاگ میں دیکھ رہا تھا آپ کا، مجھے بھی ایک چیز یاد آ گئی، اس سے منسلک ہے۔ کہانی ہے کہ مچھلیوں کا ایک گروہ دور دراز سفر طے کر کے ایک عقل مند اور سیانی مچھلی کے ساتھ پاس پہنچا۔ میرا خیال اسی کا نام نظر محمد چوہان ہے، اور دریافت کیا کہ ہم مدت سے دریا کا نام سن رہے ہیں، اور یہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ ہماری زندگی دریا ہی سے ہے، لیکن آج تک ہمیں دریا دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ ہم آپ سے پوچھنے آئی ہیں کہ وہ کہاں ہے۔ اس سیانی مچھلی نے جواب دیا کہ اگر تم مجھ کو بغیر دریا کے کوئی چیز دکھاؤ تو میں تمہیں دریا کا پتہ بتا دوں گی۔ یہاں تو دریا ہی موزن ہے، تمہارے وہم اور بے علمی نے تمہیں حجاب میں رکھا ہوا ہے، ورنہ ہماری بود اور نمود اسی دریا ہی سے تو ہے۔ السلام علیکم۔ دیکھیں کیا زبردست ہے کہ مچھلیوں کا گروہ ایک سیانی مچھلی کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ ہمیں دریا کا پتہ بتاؤ، اور انہوں نے کہا کہ کتنا اچھا جواب مچھلیوں کا تھا کہ کیا تم مجھے دریا کے علاوہ کوئی جگہ بتا سکتی ہو کہ جو دریا کے علاوہ چیز ہے۔ اس پہ بہت زبردست ڈاکٹر رومی صاحب نے مجھے کل مولانا رومی کا بھیجا ہوا تھا مثنوی سے ایکسٹریکٹ، بالکل اس سے ملتا جلتا ریلیٹڈ ہے کہ کس طرح ہمارے اندر خدا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، اور ہم خدا کو ڈھونڈنے باہر پھر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ کال ہے انسائڈ مائی ہارٹ اینڈ آؤٹ آل از ہم، روشنی، گاڈ، انرجی، مائی باڈی، میرا جسم، میرا خون اور یہ نسیں، وینس، مائی لائف از ہم، میری زندگی از گاڈ۔ دیر از نو روم ہیئر فار بلیسفیمی آف فیتھ، اس میں کوئی میں نہ بلیسفیمی کر رہا ہوں اور نہ عقیدہ پروری کا مسئلہ ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ جب میں خدا ہوں اٹ ایگزسٹ، میرے میں خدا ہے، اینڈ خدا کی اسٹریٹ یہ ساری کاسمک ڈانس میں جا رہی ہے۔ دیر از نتھنگ ٹو کمپیئر، نہ میرے نے کسی سے کچھ کی کمپیئر کرنی ہے، کیونکہ یہ تو سارا کچھ گاڈ ہی ہے۔
कितना ज़बरदस्त है कि सारा कुछ गॉड है, तो मैंने तो कंपेयर भी किसी से कुछ नहीं करना है। कमाल है हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी पुअर है अबाउट दीज थिंग्स। उमर फारूक साहब हैं फेसबुक पे, बड़ी अच्छी पोस्ट करते हैं, डू सी देम। उन्होंने लिखा चीन अमेरिका और कनाडा से सोयाबीन, कैनोला, मकई, कपास और पोक की इंपोर्ट बंद कर रहा है। ठीक है जी, चीन अमेरिका और कनाडा से। ठीक है, पाकिस्तान और कुछ नहीं तो तबाही मचाने वाले 7 लोग सूर एक्सपोर्ट कर सकता है। तबाही मचाने वाले 7 लाख सूअर, मादरचोद सूअर एक्सपोर्ट कर सकता है। फिर मैं देख रहा था पोस्ट हमारे मेयर लियाकत साहब की कि बचपन से सुनते आए हैं कि कद्दू खाना सुन्नत है, लेकिन कभी किसी महफिल मिलाद और कुरान खानी, सैर व अफ्तारी और शादी के खानों में कद्दू पकते नहीं देखा। कद्दू बड़ी सुन्नत है। नहीं, बोटियाँ, मुर्गन गज़ाएँ, तोबड़े। फिर एक कमेंट था, टाइम ऑफ ह्यूमन कंट्रोल ऑन अर्थ इज ओवर नाउ and a spiritual team is already rising from all around the world to bring judgment on humans and to bring natural law to the whole world. یہ بڑا اچھا کامنٹ ہے، اس سے ملتا جلتا ایک تفصیلی کامنٹ بابا جی نے خانیوال سے بھیجا ہے، جو میں آخر میں پڑھ کے سناؤں گا، جو لوگ سننا چاہیں گے دے کین سی اٹ۔ اس پر خردار نے نیچرل بینگ کا ٹائٹل سے یہ کامنٹ کیا ہے، بہت زبردست ہے کہ ہیومن کنٹرول جو زمین پر ہے وہ بالکل ختم ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب اسپرچول ٹیم ایک آلریڈی رائز کر رہی ہے جو اگین نیچر کو یہ کنٹرول دے دے گی، اوکے، اینڈ برنگ نیچرل لا ٹو دا ہول ورلڈ۔ قدرت کا قانون وہ اسپرچول ٹیم جو آلریڈی آ چکی ہے وہ پوری دنیا میں نافذ کر دے گی۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد میں ایک اور کامنٹ میں لیاقت کا ہی دیکھ رہا تھا کہ پیر دستگیر کے مرید مولوی سے پوچھا، آپ لوگ پیران پیر غوث العظم دستگیر کے بارے ایمان رکھتے ہو؟ انہوں نے اللہ کا پاؤں جو چھٹے آسمان سے پھسلا تھا، چوتھے آسمان سے اللہ کو ہاتھ سے پکڑ کر دستگیر یعنی ہاتھ تھامنے والا بنا رکھا ہے۔ مطلب اللہ اگر خود گرتا پھرتا اور آپ کا پیر اسے بچاتا ہے گرنے سے، آپ کا پیر اسے بچاتا ہے گرنے سے، تو آخرت میں میرا خدا ہم گرتوں کو کیسے بچائے گا جو خود ہی گر جاتا ہے اور دستگیر کا محتاج ہے۔ مولوی صاحب فرمانے لگے یہ غیبی طاقت ان کو اللہ نے دی ہے۔ اوہ، میں نے کہا جو خدا کسی کو غیبی طاقت دے سکتا ہے وہ خود اپنی غیبی طاقت سے اپنے پاؤں کو نہ سنبھال سکے، کیا یہ ممکن ہے؟ مولوی صاحب بولے پیروں کو کشف سے معلوم ہو جاتا ہے، جس پر میرا تو ہانسا ہی نکل گیا کہ کشف سے اگر پیر یہ سب معلوم کر لیتے ہیں تو انٹرنیٹ پہ یہ بریلوی پیر کیوں روز عورتوں سے دھوکہ کھا جاتے ہیں؟ 10 بچوں کی کوڑی کجی کمدی نکار کی ان کو خوبرو حسینہ بن کے لوٹ لیتی ہے، اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ بواسیر زدہ ایکس رے نکلتی ہے۔ حتیٰ کہ پچھلے دنوں اسلام آباد کے ایک مشہور بریلوی پیر صاحب جو کشف سے لوگوں کو شفائیں اور اولادیں دینے کے دعوے کرتے ہیں، اس کو ایک ٹھگ نے چکمہ دے کر 50 کروڑ لوٹ لیے۔ پیر صاحب کا کشف چھٹی پہ گیا ہوا تھا اس دن، اگر کشف سے سب کچھ مل جاتا پیر صاحبان کو تو مجھے ایک آٹے کا تھیلا ہی لے دیں، چاند پر بغیر اسپیس شٹل چھلانگ لگا کر پہنچ جائیں اور اپنی سیلفیاں جاری کریں وہاں سے۔ بس اس کے بعد ککڑ مولوی گالیوں پہ اتر آیا اور اپنے اصل مسلک و عقیدے کا سرٹیفکیٹ مجھے پیش کیا گیا۔ یہ دیکھیں جی کتنی بڑی حماقتیں۔ پھر انہیں کی ایک تھی کہ بس اس کے اچھا دوستو، عقیدہ عقل کا دشمن ہوتا ہے۔ بہت اچھا انہوں نے لکھا، عقیدہ عقل کا دشمن ہوتا ہے اور آخر میں عقل ہار جاتی ہے۔ وہ جیسے اس نے لکھا کہ فیتھ اور بلیسفیمی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا مثنوی میں، کیونکہ اس میں عقل ہوتی ہے اور اسے ہارنا ہی بہتر لگتا ہے۔ وہ نہ ہارے تو عقیدے والی عقل کو مار دیا کرتے ہیں، بلوا کر کے قتل کا فتویٰ دے کر، موب لنچنگ سے۔ عقیدہ اس فوٹو میں بیٹھی شہزادی روح و لجمال جیسا ہوتا ہے، جو دور سے حسین اور فریب آنے پہ ایسا ہی دکھتا ہے جیسے یہ کالے کانوں والی حسینہ بیٹھی ہے۔ شکریہ اور گستاخی معاف۔ یہ انہوں نے تصویر لگائی ہے عقیدے کی۔ اس طرح عقیدہ آپ کو جھانسا دیتا ہے اس محبوبہ کی طرف۔ ٹھیک ہے جی۔
बहुत ज़बरदस्त है। फिर जी ये एक साहब का कमेंट है, मैंने पाकिस्तान को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और खौफज़दा पाकिस्तानी को जिस्मानी तौर पर कमज़ोर और खौफज़दा अवाम कभी नहीं देखी इससे पहले। भारतीय फिल्मों की तरह खुल्लम खुल्ला सियासी जमातों को रिश्वत देते हैं और मज़ाहमत करने वालों को चूहों के सेल में डाल दिया जाता है। सड़ने के लिए सवाल ही पैदा नहीं होता। अवाम सियासी मुजाहिदीन की हिफाजत के लिए निकलें। उनका काम नज़र चौहान का वीलॉग देखने से और गालियां से सुनने से सुकून मिल जाता है। अमेरिका आवेगा, इमरान को लचावेगा। साडा काम नज़र चौहान करे, साडा काम ट्रंप करे, अमेरिका करे। वो आए तो इमरान खान को ले जाए। अजीज इमरान वो मेरी नवासी सोने को कहते हैं, ना ना आई एम स्लीपिंग, फिर वो कहती है इस तरह करके करती है। मैं उससे कुछ थोड़ा सा कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। फिर था उमर फारूक का ये कि बजाय तावीलात पेश करने के तल हकीकत को मान लें कि मजहबी तबके में मुसलमान वजूद ही नहीं रखता, सिर्फ फ़िरके मौजूद हैं, मुसलमान नहीं। एथे मुकी गल, फ़िरके हैं, मुसलमान कोई नहीं, इस्लाम कोई नहीं। एथे रखो, ठीक है जी। इसका सबूत ये है कि क्या कोई ऐसा मदरसा मौजूद है जहाँ सब मसालिक और फ़िरकों की किताबें बैक वक्त बिला तासुब पढ़ाई जाती हों? अगर नहीं तो मजहबी तबके में मुसलमान मौजूद नहीं, सिर्फ मुख्तलिफ फ़िरके मौजूद हैं। सवाल का जवाब कि आया मुस्तकबिल में मजहबी तबके में भी मुसलमान मौजूद हुआ करेंगे का जवाब इसी इम्कान पे मुनहसर है कि आया मुस्तकबिल में ऐसे मजहबी मदारस बन सकेंगे जिनमें तमाम मसालिक को बैक वक्त बिला तासुब पढ़ाया जाएगा। मुझे तो इससे भी ज़्यादा है कि ये छोड़ें कि ये क्या है, मतलब तासुब शासुब और इनके फ़िरके शरके ये वो जो अपने चलो एक फ़िरका भी हो जाए, ये अमल ही नहीं करेंगे। ये वो मछलियाँ इकट्ठी हो के नज़र चौहान के पास आएंगी, ये सारे ये बताएंगे जी हमें खुदा बताएं किधर है। तो मैं कहूँगा उल्लू वो तो आपके दल्लो अंदर है, कंजरो अंदर ढूंढो दल्लो उसको। फिर अगेन माई फ्रेंड आमना जमाल राइट्स फ्रॉम कराची, बहुत ज़बरदस्त जर्नलिस्ट खातून है। शेम ऑन DHA कराची। उन्होंने लिखा देयर इज़ वन बलोच गाय गैंगस्टर हु इज़ एक्टिव इन ग्रैबिंग DHA प्रॉपर्टीज एंड इनटू टेम्परिंग DHA डॉर्मेंट प्रॉपर्टीज। ही इज़ गुड इन मैन्युफैक्चरिंग डॉक्यूमेंट्स एंड पेनिट्रेशन इन DHA CBC एंड MEO ऑफिस। एक उसने कहा कि बलोची गाय है, वो ये रेंजर वेंजर और इन हरामजादे फौजियों के साथ मिल शिल कर सब वो आजकल लैंड ग्रैब कर रहे हैं। कई जगह कोई बूढ़ा मर जाता है, वो अकेला होता है, वो नौकरों शौकरों के पास ही मज़े मौजे। मैंने देखा है कई बड़े बड़े घरों में DHA में सिर्फ नौकर रह रहे हैं। सर जी ये कोई साढ़े ना करा दो, तुसी करा लो, ये वो। अब उन्हें इस तरह के बंदे मिल गए हैं जो जाली पेपर शिपर बना के DHA में, क्लिफ्टन बोर्ड कंटोनमेंट में ऑफिस में और MEO ऑफिस जहाँ से इनका फौजियों का। शेम ऑन DHA। उसने कहा who pretend to be that they have authentic land affairs, but it's unfortunate that for grabbers there is no formalities, rules, regulations. उसने कहा कि लानत हो ऐसे DHA पे जो कहते हैं हमारा काम बड़ा ज़ाब्ते में और ऑथेंटिक है, जबकि उनके देख लें कि और बड़े रेगुलेशन है, रूल है, लेकिन देखें कॉमन बंदों के लिए है, इनके लिए कोई फॉर्मेलिटीज़ वगैरह कुछ नहीं है। DHA phase 1, 2 and 4 record is still manual and easy to be tempered. DHA का फेज़ 1, 2 और 4 तो बड़ा आसानी से टेम्पर हो सकता है क्योंकि वो मैनुअल है, कंप्यूटराइज्ड। और प्लाटो। फिर एक कमेंट था हसन जैदी साहब, नज़र भाई आपको बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। नो वन इज़ विलिंग टू कम आउट एंड सेव देयर कंट्री एंड जनरेशन। कल से सारा पाकिस्तान फेसबुक पर इसराइल एंड पैलेस्टीन पर बारी बारी इनकलाबी पोस्ट लगा रहा है। On one FB page, someone posted about the recent incident in Palestine, on which I asked that gentleman that you never said a word when thousands of Balochi, Hazaras, Pakhtuns, Afghanis, Punjabis and Sindhis were killed. दलो तुम फ़लस्तीन की बात करते हो, एक बंदा नहीं बोला जब ये पख्तून, हज़ारा, अफ़गानी, पंजाबी, सिंधी फौज ने, जालिम फौज ने कत्ल किए एंड देयर प्रॉपर्टीज वर एंड डिस्ट्रॉयड बाय योर ओन मिलिट्री।
اور ہماری ہی فوج ان کی پراپرٹیاں، جیسے میری پراپرٹی ضبط کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی، اس طرح ضبط کیے بیٹھے ہیں. کنجرو تو ہی بند ہو جاتی ہے. پھر آپ نہیں بولتے فلسطین کے لیے، دلو بول رہے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان بھی فلسطین کے لیے کنجر کا بچہ بول رہا تھا. 10 کو کچھ کریں گے اگر نہ ہوا یہ مسئلہ اسرائیل نے جاری. اور ٹوئے پہلے تو اپنا ملک تو ٹھیک کرو. وہ بیچارہ اختر مینگل جلوس لے کے نکلا ہوا ہے، اس پہ کل گولیاں شولیاں بھی چلی ہیں اس کے جلوس پہ. باقی کوئی گوادر سے بھی کوئی تحریک چل رہی ہے اور یہ وہ سارے. Why did you people remain silent on your own countries؟ آپ اپنے ملک کے مسائل پر خاموش کیوں رہتے ہیں؟ بتائیں، جواب دیں. حسن زیدی صاحب پوچھ رہے ہیں، ان کو جواب دیں اس کامنٹ پہ، ٹھیک ہے جی. کیوں خاموش رہتے ہیں؟ And why are you guys jumping on some issues that is happening thousands of miles away from you؟ یہی بات میں امریکہ میں ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہوں. ادھر جو جلوس جلاس نکالتے ہیں فلاں اٹھا کے بین مارے دلوں کو، بین چودوں کو. اپنے ملک ٹھیک کرو، کتو مرو اپنے ملکوں میں. بین چود فساد ڈالنے آ جاتی ہے دوسری جگہ. وہ بندہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے ملکوں کے جو مر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں. ٹھیک ہے جی. اچھا، بنگالیز کو آپ نے کس طرح کل کیا تھا؟ اچھا، دیٹ از ہیپننگ تھاؤزینڈ. سیو یور کنٹری فرسٹ، پہلے اپنے ملک کو بچاؤ. دلو، ریز یور وائس فار یور اون پیپل، اپنے لوگوں کے لیے پہلے آواز اٹھاؤ. کم آؤٹ اینڈ سیو یور اون کنٹری، پہلے اپنا ملک بچاؤ. مین چودو، پہلے اپنا ملک بچاؤ. ایز یوزول دیٹ گائے اسٹارٹیڈ ود ماں بہن کی گالیاں ٹو می. جب اس کو کہتا ہے میں نے یہ سب کچھ کہا فیس بک پہ، تو اس نے ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دی ہیں. لونڈے لپاڑے، وہ جیسے میر لیاقت کو مولوی صاحب چڑھ گئے اس پہ کہ بھئی وہ دستگیر غوث پاک جو ہے اللہ تعالیٰ چھٹے آسمان سے پھسلا تو انہوں نے پاؤں پکڑا اللہ تعالیٰ. اور یار مجھے تو یہ سٹوری نہیں پتا تھی، میر لیاقت نے بتائی ہے. یار اس طرح ہوا تھا. یہ ہے غوث پاک، نام سنا ہوا ہے میں نے تو. یار کمال کی فلمیں ہیں. ایز یوزول دیٹ گائے اسٹارٹیڈ ود ماں بہن. اچھا نظر بھائی، یہ سب 25 کروڑ تماش بین لوگ ہیں. میں صرف 100-200 لوگوں کے لیے ویلاگ کرتا ہوں جن کے دل میں انسانیت کے لیے ہمدردی ہے، جس طرح میرے میں ہے. شاید ان میں کچھ لوگ 1-2 لاکھ اچھے بھی ہوں پاکستان میں. سب لوگ تماش بین ہیں، دماغ سے فارغ ہے. ان کا بالکل دماغ نہیں ہے ان مچھلیوں کی طرح کہ دریا کتنے، ایسی دریا دیکھا ہے نہیں. ایسی دریا مائی جی، وہ سیانی مچھلی نے پوچھے مائی جی ایسی اتنے اننے سالاں تو دریا چ رہ رہے ہیں، دریا ہے کتنے ہے؟ لاڑیو تواڈے اندر ہے دریا. بہن چودو پوتنی دیو. نظر بھائی یہ سب تماش بین ہے، دماغ سے، اینڈ ہیو نو سینس آف نیشنلزم. بالکل پاکستان کی پرواہ ہی نہیں. جو مرضی پاکستان کی پرواہ ہو تو کون کرتا ہے. پھر اب پیر صاحب کا ایک لمبا سا میسج ہے، میں جلدی پڑھ دیتا ہوں اینڈ دین آئی ول کنکلوڈ دا ویلاگ. السلام علیکم پیارے بھائی. بابا اناللہ حفظ اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاء اللہ آپ درست ترین سمت میں دیکھ رہے ہیں. سن کر سمجھ اللہ بادشاہ کے عمر سے راہ حق میں رواں دواں ہیں. آپ کو ایک حقیقت ماشاء اللہ ازر من الشمس ہو چکی ہے کہ ہند سندھ جو کہ اپنی مٹی کے اعتبار سے اس کائنات میں امن کے یونیورسل عملی اماج گاہ ہے، جسے وقت کی حقیقت کے مطابق کسی ریفرنس کی ضرورت نہ ہے کہ اس خطے کے باسی نے کرۂ ارض پر ماضی بعید سے حال در حال تک کسی بھی خطہ یا کریا پہ خون ریزی جنگیں یا وقت کی مصلحت کے لبادے اوڑھ کر کوئی بھی مہم جوئی نہیں فرمائی. یہ اس مٹی ماں دھرتی کو اللہ بادشاہ کا انعام ہے، کرم ہے. ہند، یہ پنجاب وغیرہ کا اور سندھ کی بات کر رہے ہیں، ہند سندھ. مٹی ماں اس خطے پر 2 طرح کے لوگوں کا نزول رہا ہے. ایک وہ جنہوں نے مصنوعی لبادے اوڑھ کر جنگیں مسلط کی، اور دوسرے وہ جنہیں کرۂ ارضی پر کہیں بھی کسی نے پناہ نہیں دی. ان کو یہاں پناہ اللہ بادشاہ کے امر سے عطا ہوئی. اور گزشتہ 2700 کیلنڈر سال کی عملی حقیقت یہ ہے کہ اس بر صغیر کے اصلی باسی یہاں کوئی بھی آپ کو نہیں ملے گا. کوئی بھی باسی، اصلی باسی نہیں ملے گا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، آپ کو یا وہ سب قتل کر دیے گئے ہیں یا جلاوطنی کے روپ میں بے دخل ہو چکے ہیں میری طرح. ٹھیک ہے جی. اس خطے کے آٹے میں نمک کے برابر چند افراد فقط آسام کے بلائی علاقوں یا بھوٹان میں یا اس طرح کے خطوط میں نہ ہونے کے برابر نفوس ملیں گی. یہاں بابا حاجی شیر دیوان روح رہے جن کی نسبت امام حسین
امام حسین مجتبیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے سے ہے۔ تحصیل برے والا، ضلع بہاڑی، ملتان ڈویژن، ساؤتھ پنجاب، پاکستان۔ یہ مقامی فرد تھے۔ وقت کے ساتھ حقیقت خود بخود مٹی کے روپ میں ظہور پذیر ہوتی رہتی ہے اور ان کے جسم قد کاٹ نہایت مناسب۔ یہاں دراوڑ، دڑوڑ، واہن، تحصیل میلسی، ضلع بہاڑی میں البیرونی جیسے سیاح بھی قیام پذیر رہے، اور سندھ، ہند، دھرتی، بابل بھی قدیم، بابل نینوا بھی قدیم تہذیب یافتہ حریب ہے۔ ہڑپا، ملتان، گندھارا تہذیب۔ پھر اس کو آگے لے جاتا ہوں۔ شیطان، فرعون، قارون، حامان، آرزو، سامری، جادوگروں، جادوگرنیوں، عاد، سمود، ارم، شداد جیسی مخلوق باطل معاشی خداؤں نے پیدا کر رکھے ہیں، کبھی بھی میسر نہ ہونے دیں گے۔ حسب معول، نعوذ باللہ من ذالک۔ کو جی اللہ دی مرضی کہ جو بھی آرام پائی دنیا جہاں کی ہے، خود ساختہ جانوروں سے بدتر مخلوق بنتے ہوئے خواہشوں کو معبود بناتے پھرتے ہیں، کی آڑ میں اپنی اپنی جنتان آباد کرتے کرتے مقام حاویہ کی طرف رواں دواں، اور اس کرۂ ارض کو جہنم بناتے ہوئے اپنے ہی من کے خوف سے ماں دھرتی سے غائب ہونے کے وسیلے گلیکسیز میں پناہ گاہیں مصنوعی بناتے ہوئے عذاب و سزا میں یہ انسان نما جانوروں سے بدتر مخلوق مبتلا عذاب ہیں، اور بنی نوع انسان کے واسطے مخلوق خدا پر عرصہ حیات تنگ کرتے ہوئے مادہ پرستی میں اندھے اللہ بادشاہ کے بندوں کا ناحق خون اور اللہ بادشاہ کے بندوں کو ان کے فطری حقوق سے محروم رکھتے ہوئے یہ زندگی زندان خانے میں تبدیل کر رکھی ہے۔ اللہ الحی القیوم قادر مطلق مالک الملک اللہ بادشاہ کا فطری نظام عدل، جو کہ حکمت خداوندی پر مشتمل ہے، جسے نہ کوئی عقل اور نہ ہی کوئی دعا بدل سکتی ہے، اور ان مذکورہ بالا ابلیس، جن و انس، شیطان، فرعون، قارون، حامان، آزر، سامری، جادوگروں، جادوگرنیوں، عاد و سمود، ارم، شداد جیسی مخلوق باطل معاشی خداؤں نے قہر خداوندی کو سرعام دعوت دے رکھی ہے۔ آپ اس بات کو سمجھیں کہ وقت مقرر ہے ہر کام کے واسطے۔ القرآن الحکیم، فرقان المجید، اصلاح نفس اور توبہ کا وقت تو کب کا گزر چکا، اب توبہ کا بھی کوئی وقت نہیں ہے۔ قرائے ارضی کے سامری، جادوگروں، جادوگرنیوں، فرعونوں، قارون، حامان، آزر مخلوق نے اس خطے کو مجرموں کی لیبارٹری کے طور پر گزشتہ 2700 کیلنڈر سال سے استعمال کیا ہے۔ اب تو حالت نزاع کا وقت ہے، اور تمام تر قرۂ ارضی کی مخلوق بشمول گلیکسیز میں بنے ہوئے بلیک ہول اور اپنے حصے کی بوئی ہوئی فصل کاٹ کر درخت کی مانند کھانے میں مصروف ہیں۔ اچھا جی، لاسٹ 2 تمام قرۂ ارض کی مخلوق بشمول گلیکسیز میں بنے ہوئے بلیک ہولز کے اپنے اپنے حصے کی بوئی ہوئی فصل کاٹ کر تھوہر کے درخت کی مانند کھانے اور پینے کے بعد 2038 عیسوی تک رواں دواں رہے گی۔ 2038 اور عقل انسانی آپ کو اس وقت مکمل طور پر ناکام و مراد یہ دکھائی دے رہی ہے کہ یہ کہاں سے اللہ بادشاہ کی کائنات میں بیجا مداخلت اور بنی نوع انسان کے قتل و غارت کری ناانصافی پر مبنی صدیوں پر محیط جرائم سے بچ سکے گی، کیونکہ قانون قدرت سادہ ترین ہے کہ جب اللہ بادشاہ جس سے ناراض ہو جاتا ہے تو اس کی عقل چھین لیتا ہے، اور جس قوم کے خاتمے کا ارادہ کر لیتا ہے تو اس قوم کے متومل افراد پر ان کے اعمال بدرے ہرے بھلے دکھائی دیتے ہیں، اعمال بد ہرے بھلے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بڑے خوش ہیں۔ میں وہ بتا رہا تھا کل ڈاکٹر صاحب کہ کراچی میں جناب اسی طرح محفلیں، وہ کریک کلب بڑا ایک کور کمانڈر نے رینوویٹ کیا، ادھر ان گنت ڈشز بوفے لنچ پہ تھی، باہر مور ناچ رہے تھے اور 200 لوگ کھانے میں مشغول۔ اور یہاں آپ کو ایک حکمت خداوندی ضرور سمجھ آ جاتی ہے کہ خاتم النبیین حضرت پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کو جس طرح اہل رسالت صلی اللہ علیہ وسلم مودت اہلیت اجمعین کا صلہ مخلوق خدا نے دیا ہے، کیا آپ کو قصص الانبیاء، قصص ماضیہ میں عبرت اور نشانیاں عقل مندوں کے واسطے القرآن الفرقان سے ببانگ دہل نتیجہ سمجھ نہیں آ رہا، یا کسی فلسفے کی ملانکاری جو جاری و ساری ہے؟ یہ سب کچھ جو آپ سمیت
ہم سب اور اقوام عالم دیکھ سمجھ اور بھگت رہے ہیں، یہ سب صدیوں پر محیط انسانی بدعملیوں کا ہی نتیجہ ہے کہ کوئی نئی بات نہ ہے۔ جیسے روئے زمین پر جب بھی عقل ناقص نے ترقی کی، انسانیت کا قتل عام ہی کیا۔ میرا آپ احباب سے اس حد تک مشورہ ہے کہ چند سندھی سب مجرموں کی جنت، ہند سندھ ہی کہ ان سے نکال دیں کہ ہند سندھ ہی سب مجرموں کی جنت ہے۔ اس حقیقت کو تسلیم کریں کہ واقعی ہند سندھ سارے فراڈیوں، زرداری شرداری ان کی جنت ہے۔ کاٹ کر کھا پی کر نہیں جائیں، ہمیں کیا وہ اپنے حصے کی فصل کاٹ کر کھا کر پی کر نہیں جائیں گے۔ اس واسطے اللہ بادشاہ کے فضل سے یہ فوج اور قوم اللہ بادشاہ کا قہر الہی کا روپ ہے۔ یہ فوج، یہ 7 لاکھ مادر چود سور اللہ تعالیٰ کا قہر الہی کا روپ ہے۔ میں نہیں، پیر صاحب خانے وال سے کہہ رہے ہیں، جو عاصم منی ٹٹو بھی ان کے پاس آیا کرتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، دلہ اللہ بادشاہ کا قہر الہی کا روپ ہے، جس سے تمام دنیا کے نقشے کو بھی تبدیل ہونا ہے اور مظلوم انسانیت کا ناحق خون جبر مسلسل کا حساب کتاب بھی اسی دنیا میں برابر ہونا ہے۔ دیکھ کر مطلع کیا جاتا ہے کہ تحریر اعضاء کو بہترین حکمت خداوندی سے صاف ہاتھوں کے ساتھ ماضی بعید و قریب، حال میں حال، مستقبل قریب و بعید کی تحریریں، اطلاعات بامی، یہ انہوں نے اپنا خیال دے دیا ہے کہ بھئی بابا آپ اس طرف ہیں، باقی آپ کی مرضی ہے، ٹوئا مروانا ہے مروائیں یار، میری بلا سے، پیر صاحب کی بلا سے، ڈاکٹر رومی کی بلا سے، وہ فقیر بابے والے وجاتے رہیں، اگر ٹوئا مروانا آپ کی قسمت میں اللہ